بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ میرے معزز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، سماعت فرمانے والی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید مدثر شیرازی آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز دوستو، الحمدللہ ترجمہ قرآن کورس کا سلسلہ رواں دواں ہے۔ آج نئے سبق کے ساتھ آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو آسان فرمائے اور نفع کا ذریعہ بنائے۔ معزز دوستو، ہم نے ابھی تک الحمدللہ فعل مضارع ثلاثی سے، یعنی ثلاثی کے 6 ابواب فعل مضارع معروف اور منفی یہ پڑھ لیے ہیں۔ مذکر بھی پڑھ لیے اور مؤنث بھی پڑھ لیے۔ آج کا سبق بڑا اہم ہے۔ آج آپ کو بتایا جائے گا کہ فعل مضارع مجہول کیسے بنتا ہے، معروف سے مجہول کیسے بنتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں، معروف اور مجہول کیا ہوتا ہے۔ معروف کہتے ہیں جس میں فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ معلوم ہو، اور مجہول کہتے ہیں جس میں فاعل معلوم نہ ہو۔ اس کو اس مثال سے یوں سمجھیں، زید نے عمر کو مارا، زید نے عمر کو مارا۔ بہت آسان الفاظ میں آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ زید نے عمر کو مارا۔ اب مارنے والا زید ہے اور مار کھانے والا عمر ہے، اور جو فعل صادر ہوا وہ مار ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا فاعل زید ہے، اور اگر اسی لفظ کو ہم یوں کہیں کہ زید مارا گیا یا عمر مارا گیا، عمر مارا گیا یعنی عمر کو مار پڑی ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کس نے مارا۔ لیکن دونوں جملوں میں فرق ہے۔ زید نے عمر کو مارا، اس جملے میں ہمیں مارنے والے کا بھی پتہ ہے اور مار کھانے والے کا بھی پتہ ہے۔ لیکن اگر ہم یوں کہتے ہیں عمر مارا گیا، اس جملے کے اندر ہمیں یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ مارنے کا فعل عمر پر صادر ہوا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ مارنے والا کون ہے۔ تو جس میں فاعل معلوم ہو اسے معروف کہتے ہیں۔ جو پہلا جملہ تھا کہ زید نے عمر کو مارا، یہ معروف جملہ ہے، اور عمر مارا گیا یہ مجہول جملہ ہے۔ تو معروف اور مجہول الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب فعل مضارع سے فعل مجہول کیسے بناتے ہیں؟ ابھی تک آپ پڑھتے رہیں، یضربو 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 یضربان یضربون تضرب تضربان تضربون اضرب نضرب، مارتا ہے یا مارے گا، مارتے ہیں یا ماریں گے، مارتے ہیں وہ سب یا ماریں گے، یہ معروف جملے ہیں سارے۔ اس سے مجہول کیسے بنے گا؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور تمام کے تمام جو 6 جو ابواب ہیں ایک ہی طریقہ ہے اس کا، وہ یہ ہے علامت مضارع، اس کو رفع دیا جاتا ہے۔ علامت مضارع کو رفع دیا جاتا ہے۔ علامت مضارع آپ سمجھ لیں پہلے۔ علامت مضارع 4 ہیں، الف، تا، یا، نون۔ ان کا مجموعہ ہے اتین، الف، تا، یا، نون۔ حروف اتین بھی انہیں کہتے ہیں۔ یہ علامت مضارع ہیں، یہ فعل مضارع کے اندر آتی ہیں۔ آپ غور کریں، یضرب میں یا آ گئی ہے،
یضربانے کے شروع میں بھی یا ہے، یضربون کے شروع میں بھی یا ہے، اور پھر تضربو کے شروع میں تا ہے، تضربانی کے شروع میں تا ہے، تضربون کے شروع میں تا ہے، اضربو واحد متکلم کے شروع میں حمزہ ہے، اور نضربو جمع متکلم کے شروع میں نون ہے۔ تو علامت مضارع شروع میں آتی ہیں، یعنی الف تا یا نون، ان 4 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف لازمی ہوگا فعل مضارع میں۔ اب دیکھیں حاضر غائب کے شروع میں یا آ رہے ہیں، شروع میں یا آ رہے ہیں تینوں صیغوں میں، اور حاضر کے شروع میں تا آ رہے ہیں، تضرب و تضربان تضربون۔ واحد متکلم کے شروع میں الف آ رہا ہے حمزہ، اور جمع متکلم کے شروع میں آ رہا ہے نون۔ یہ ہیں حروف عطین۔ اسی طرح اگر آپ مؤنث میں جاتے ہیں، تو وہاں تضرب و تضربان یضربن، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، ان دونوں میں تا آ رہا ہے، اور یضربن میں یا آ رہا ہے جمع مؤنث غائب میں۔ پھر تضربین، تضربان، تضربنا، تینوں میں یعنی واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، ان تینوں کے شروع میں تا آ رہا ہے، اور اضرب اور نضرب واحد متکلم جمع متکلم کے اندر واحد میں حمزہ آ رہا ہے اور جمع میں نون آ رہا ہے۔ تو یہ جو شروع میں حروف آ رہے ہیں فعل مضارع کے ہر صیغے کے شروع میں جو حروف آ رہے ہیں ان کو حروف عطین کہتے ہیں۔ تو فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے، فعل مضارع سے مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حروف عطین کو رفع یعنی پیش دی جاتی ہے، اور آخر سے پہلا جو حرف ہے، آخر سے پہلا حرف، جیسے یضرب سے یز، یا کے اوپر پیش ہم نے دے دی، اور آخر سے پہلا حرف اس کو زبر دے دیں گے۔ با سے پہلے را آ رہا ہے، یضربو، را کو زبر دے دی، تو ساری گردان ایسے ہی بنے گی۔ اب میں گردان کرتا ہوں، باب ضرب یضربو سے کرتا ہوں، اور باقی بالکل ایسے ہی بنے گی، اور بھی آپ کو ایک دو آپ کے سامنے کروں گا، آپ کو اس کا طریقہ آ جائے گا۔ یضربو، یضربو سے یضربو، یضربانی، یضربون، تضربو، تضربانی، تضربون، اضربو، نضربو، یہ سارے مجہول بن گئے۔ یضربو سے یضربو، تضربو، تضربانی، یضربن، تضربین، تضربانی، تضربن، اضربو، نضربو۔ بالکل اسی طریقے پہ تمام کے تمام بنیں گے۔ باب سمیع یسمعو سے یسمعو بن جائے گا، یعنی آپ سمجھیے کہ فعل مجہول کا ایک ہی وزن ہے، یفعلو، یضربو، اسی وزن پہ آئیں گے۔ یسمعو، یسمعانی، یسمعون، تسمعو، تسمعانی، تسمعون، اسمعو، نسمعو، تسمعو، تسمعانی، یسمعن، تسمعین، تسمعانی، تسمعن، اسمعو، نسمعو۔ باب نصر ینصر سے ینصرو آ جائے گا، باب کرم یکرم سے یکرم آ جائے گا، باب حسب یحسب سے یحسب آ جائے گا، اور باب فتح یفتح سے یفتح آ جائے گا۔ تو جتنے صیغے ہیں تمام کے تمام صیغے وہ اسی وزن پہ آئیں گے، یہ اس کا وزن ہوگا۔ اب میں اس کے ترجمہ کرتا ہوں۔ پہلے معروف کا ترجمہ، یضرب، یضربانی، یضربون، یہ معروف ہے۔ یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، یضربانی مارتے ہیں یا ماریں گے وہ دو مرد، یضربون مارتے ہیں یا ماریں گے سب مرد۔ یہ تھا مجہول کا ترجمہ، معروف کا ترجمہ۔ مجہول کا ترجمہ، یضرب، یضربانی، یضربون، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد، مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ دو مرد، مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ سب مرد، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا تو ایک مرد، مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے تم دو مرد، مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے تم سب مرد، مارا جاتا ہوں یا مارا جاؤں گا میں ایک مرد، مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے ہم سب مرد۔ مؤنث کا اسی طرح ترجمہ مؤنث والا آپ کریں گے۔ تو ترجمہ بالکل آسان ہے۔ معروف میں مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، اور مجہول میں مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد، اتنا آسان۔ تو مجہول کے صیغے قرآن مجید میں کافی جگہ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے آج کا سبق بہت اہم سبق ہے،
اس لیے اس کو لازمی آپ یاد کریں، اس کو سمجھیں، اور بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں جہاں بھی مجہول کے صیغے قرآن مجید میں آئیں اس پہ نشاندہی کریں، اس کو سمجھیں، اس کی گردان کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔